السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص کی تفسیر کا یہ سلسلہ پچھلے کئی دروس سے جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کا آج آخری درس ہو۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننا انسان کے دل میں ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ ایمان کے ارکان میں سب سے اہم اور مرکزی اور بنیادی رکن اللہ پر ایمان ہے۔ یہ اللہ پر ایمان ہے جو ایک انسان کو دنیا میں امید اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والا بناتا ہے۔ امید اللہ کی قدرت کو جاننے، اللہ کی رحمت کے بارے میں علم رکھنے، اور تاریخ میں اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کی مدد کرنے کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے، وہ بندوں کے حالات کو جانتا ہے اور بڑی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ جب اس کی قدرت کا یقین دل میں آتا ہے تو پھر برے سے برے حالات میں بھی انسان مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی رحمت کا علم گناہوں کے باوجود انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ انسان زندگی کیسی بھی گزاری ہو، اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ شرک اور کفر سے بچنے والا، اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اس کو معاف بھی کر دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک سے کم تر گناہ اگر کسی کا ہو، جسے چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کا علم انسان کو امید والا بناتا ہے، مایوس نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایمان خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان انسان کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، عدل والا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، گناہ کو پسند نہیں کرتا، سزا دیتا ہے، جسے چاہے پکڑ سکتا ہے، وہ سب سے بچا سکتا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ انسان کو جب اس چیز کا علم ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنے کا مزاج اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کی سزا کا خوف اسے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے والا بناتا ہے۔ یہ سارا کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کی صحت اور قوت انسان کو زندگی کے مسائل میں امید اور گناہوں کے بارے میں خوف رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ زندگی کے مسائل میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ جیتا ہے،
پریشانیوں میں وہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کا علم اس کو ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ اس کا ہوتا ہے، اور وہ برائیوں سے ڈرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور اگر برائی اس سے ہو جائے تو اللہ کے خوف سے رو دھو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے، اس کی زندگی اچھی بنتی ہے۔ تو ایمان دنیوی اعتبار سے بھی اس کو اچھا جینے والا بناتا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اس کو پرہیزگار بناتا ہے، زندگی کے مسائل میں بہتر طور پر ان کو ڈیل کرنے والا، ٹوٹنے سے بچنے والا، اور اسی طرح سے صراط مستقیم سے بھٹکنے سے بچنے والا، دونوں اعتبار سے وہ اچھا بنتا ہے، اس کا ذہن بھی اچھا رہتا ہے اور اس کا کیریکٹر بھی اچھا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے بارے میں جاننا اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پہلو بھی ایمان کا ہے کہ اگر انسان اللہ کو قدرت والا تو مانے، لیکن پھر اللہ کے مقابل کسی اور کو بھی رکھے، اللہ کے برابر کسی اور کو بھی جانے، تو اب دل اس کا بٹ جاتا ہے، اور اللہ کو بٹا ہوا دل پسند نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ انسان قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم صحیح سلامت دل، ایسا دل جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور ان تمام آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک ہو جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو کوئی گندگی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ القدوس ہے، اللہ رب العالمین کو کسی بھی اعتبار سے برائی پسند نہیں ہے، لہٰذا ایک انسان برائیوں سے پاک دل لے کر اللہ کے پاس جائے، اس انسان کے لیے کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، اور ایسا دل اس کے کام آئے گا، اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، مال نہیں، اولاد نہیں، بلکہ انسان کے واقعی اگر کچھ کام آئے گا تو اس کا اپنا دل ہے جو نیک اعمال اور اچھے عقائد کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک رہا، بنا رہا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کو اپنے دل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے انسان اپنی صورت، اپنا لباس، زیورات، اپنا گھر اور اپنی ساری چیزیں، جوتے، چپل اور گاڑی، موٹر اور رہنے والا گھر، اس کو خوبصورت بنانے میں لگا رہتا ہے، لیکن اپنی سیرت، اپنا دل، اس کو بہتر بنانے میں لاپرواہ بنا رہتا ہے۔ دل میں گندگی کی پرت پر پرت جمتی چلی جاتی ہے، اور انسان بے فکر رہتا ہے، روزانہ غسل کرتا ہے، اس کو پسینہ برداشت نہیں، اس کو مٹی دھول برداشت نہیں، اس کو بدبو برداشت نہیں، لیکن قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے سڑان اور بدبو اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کو پاک کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم باہر کو مزین کرنے کی بجائے اندر کو مطہر بنانے کی کوشش کریں۔ اصل یہ ہے کہ ہم باہر کو خوبصورت بنانے کی بجائے اندر کو پاک صاف بنانے کی کوشش کریں، اپنے دل کو۔ اور دل کی گندگی میں سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ شرک کی گندگی ہے۔ ساری گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی شرک، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، بدترین مخلوق وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے جو دل کو ناپاک کرے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ لہٰذا اس شرک کی گندگی سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے دل کو بچانا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور شرک کی گندگی سے انسان اس وقت تک کہ پاک نہیں ہو سکتا ہے
جب تک کہ اس کا دل توحید کے نور سے منور نہ ہو۔ توحید ہی معلوم نہیں تو شرک سے کیسے بچے گا؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور اللہ کو جانے بغیر توحید صحیح نہیں ہوتی، شرک سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی مقصد ہے ان دروس کا اور اس درس کا بھی، اس سلسلے کا، کہ جس میں ہم اللہ کی توحید کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، وہ سب کا حاکم ہے، الصمد ہے، محتاج نہیں ہے، سب محتاج ہے، وہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور پھر نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ساری محتاجی کی صورتیں ہیں، یہ ساری کمیاں ہیں، یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حاجات اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، اس کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ کمزور نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، باقی سارے اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، اپنے وجود کی ابتدا میں، اپنے وجود کی بقا میں، اور اپنے وجود کے ارتقاء میں، اپنے ایگزسٹنس کو باقی رکھنے شروع کرنے میں۔ اللہ کے بغیر وہ پیدا نہیں ہو سکتے، اللہ نے پیدا کیا تب پیدا ہوئے، اور اپنے ایگزسٹنس کو وہ باقی نہیں رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ ان کے لیے سسٹیننس، ان کے لیے غذا کا انتظام نہ کرے، ہوا، پانی، کھانا پینا۔ اور وہ اپنے وجود کی ارتقاء میں، اپنے وجود کے بڑھنے میں، پروان چڑھنے میں، اس میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ پودے سے پیڑ اللہ بناتا ہے، بچے سے ایک بڑا انسان اللہ بناتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو نہیں ہو سکتا۔ ہر لمحہ، ہر آن ہم اللہ کے محتاج، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کی پہچان دل کی بہتری کی شروعات ہے۔ اللہ کو پہچاننا نجات کی طرف پہلا قدم ہے۔ اللہ سے غفلت بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے بارے میں غفلت میں پڑ گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ان کے معاملے میں غفلت میں، بھلاوے میں ڈال دیا، وہ اپنے انجام کے بارے میں لاپرواہ ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے، جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ معلوم ہے کہ کامیابی اللہ کی یاد سے شروع ہوتی ہے اور ناکامی اللہ کو بھولنے سے۔ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے بارے میں غفلت میں پڑ جاتا ہے، فاسق بنتا ہے۔ فاسق بننے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو فاسق بننے سے، گناہگار بننے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غافل ہونے سے بچے۔ فاسق ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غافل ہونے سے بچے۔ غافل ہونے سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذاکر بن جائے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا بنے۔ لیکن اللہ کی صحیح پہچان اگر نہ ہو تو صحیح طور پر یاد بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس باب میں ہوشیار ہو، وہ شیطان کے مکر و فریب سے متنبہ ہو، اسے معلوم ہو کہ شیطان کس طرح سے دلوں میں وسوسے ڈال کر اللہ کے بارے میں مخلوق کو گمراہ اور بدگمان کرتا ہے۔ وہ شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں صحیح علم حاصل کرے اور اس علم سے لپٹ جائے،
اپنے دل کو اس علم سے جوڑے رکھے، وہ گمراہیوں سے دور ہو، لوگوں کے فلسفوں سے دور ہو، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو چمٹا لے اور زندگی بھر اسی سے چمٹا رہے، اس لیے کہ سیلاب میں بچنے سے ضروری ہے کہ یہ آدمی سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس جیسے پیڑ کو آدمی پکڑے رہتا ہے نا، سیلاب میں چھوڑ دیا تو بہہ جاؤں گا، یہ وہی پیڑ ہے، توحید، اللہ کی معرفت، صحیح علم، کتاب و سنت کا علم، ورنہ آدمی ڈوب جائے گا، چاہے وہ کسی بھی پہاڑ پر چلا جائے۔ پہاڑ نہیں بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ تو جو اللہ کا ہوگا اسی کو اللہ بچائے گا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ غرق ہوگا۔ اس لیے کتاب و سنت کا علم بہت ضروری ہے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قومیں گمراہ ہوئیں اور انہوں نے اللہ کو بیٹا ہے اس طرح کا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے ہاں بھی بیٹا ہے۔ کسی نے مانا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا پیدا تو نہیں ہوا لیکن اللہ نے کسی کو بنا لیا ہے۔ یہود کو آپ دیکھیے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہ ساری گمراہیاں ہیں، اسلام اس سے پاک ہے، قرآن و سنت میں اس کی تردید موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج ایک بڑا طبقہ دنیا کا یہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے، اپنے کلمے سے، کن سے پیدا کیا ہے۔ مریم کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، وہ انسان تھے لیکن اللہ کے مقرب بندے تھے، نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے ان کو نوازا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بہت سارے معجزات دکھاتے تھے۔ لوگوں نے ان کے معجزات دیکھ کر انہیں اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سارے عقائد غلط ہیں، گمراہیاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ دو باتیں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اولاد جیسے کہ ہم نے دیکھا باپ کا حصہ ہوتی ہے، باپ سے کچھ چیز الگ ہوتی ہے تب جا کر ماں کے رحم میں وہ چیز ٹھہرتی ہے اور اس کے بعد پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بہت اونچا اور مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے لیے صرف حکم دینا پڑتا ہے اور چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم ہی کی طرح ہے۔ عیسیٰ کا معاملہ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصلاً یہ آپ سے خطاب کے ذریعے سے ساری انسانیت سے خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات میں شک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ سے خطاب کیا اور آپ کی تبعیت میں ساری انسانیت سے، کیونکہ آپ سے کیا ہوا خطاب اگر آپ کے ساتھ خاص نہ ہو تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرح نہیں، آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق سے تشبیہ دی گئی، انسان سے، ان کی مثال ان کی طرح ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ ہوتے یا اللہ تین کا تیسرا ہوتے، اللہ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ نہیں۔
تو اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو ان پر بھی یہی بات صادق آتی. انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، جانور کی اولاد جانور ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کا نعوذ باللہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ انسان تھوڑی نہ ہوتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں، اللہ اس سے پاک ہے. تو کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم کو. تو جب آدم کی طرح عیسیٰ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کس چیز سے بنے تھے؟ مٹی سے. ثم قال له کن فیکون. پھر اللہ نے ان سے کہا ہو جا، وجود میں آ، ہو جا. فیکون تو وہ ہو گئے، یعنی پیدا ہو گئے، زندہ ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. ہاں یہ بات اور ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. کیسے ہم نہیں جانتے. خلقت بیدی، اللہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا ہے. تو یہ خصوصیت آدم علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اور اسی بنیاد پر ابلیس سے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہوتا تو ابلیس کہتا مجھے بھی تو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ قدرت سے پیدا کیا. یہ تأویل ہے، صحیح نہیں. اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں ہی سے پیدا کیا. کیسے؟ نہیں معلوم. ہاتھ کیسے ہیں؟ نہیں معلوم. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد قدرت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ابلیس نہیں کہہ سکتا تو مجھے بھی تو قدرت سے پیدا کیا ہے؟ تو فضیلت کیا ہے ان کی؟ اگر انہیں دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ قدرت سے پیدا کیا ہے تو کیا مجھے بغیر قدرت کے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتا کہ مجھے بھی تو قدرت سے پیدا کیا ہے. لیکن نہیں، وہ خصوصیت آدم علیہ السلام کی تھی. تو یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں. خلقہ کا لفظ کس کے لیے آیا؟ آدم علیہ السلام کے لیے. اور اللہ نے مثال اسی سینیریو میں، اسی پس منظر میں، اسی پرسپیکٹیو میں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کن تو وہ ہو گئے. تو معلوم ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام نہیں تھے، پھر ہوئے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے. اور اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے، وجود میں آئے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ کبھی وجود میں آیا ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے، ہمیشہ رہے گا. والاول والآخر، وہ پہلا ہے. کچھ نہیں تھا، وہ تھا. سب ختم ہو جائے گا، وہ رہے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو کہا کہ وہ کیسے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، وجود میں آئے. آدم علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق ثابت کیا. نہ اللہ کے شریک ہیں، جسے تین میں کا تیسرا وہ لوگ مانتے ہیں، جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں. گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ. تینوں ایکول ہیں، تینوں الگ ہیں اور تینوں مل کے ایک ہے. یہ تھیولوجی کے آخری سال میں ان کو پڑھاتے ہیں کیونکہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمارا قل هو اللہ احد بچے کو جیسے بولنے لگے اس کو پڑھنے لگے سکھاتے ہیں. سوچئے، یہ بیوٹی اسلام کی ہے. ٹرینٹی، آپ بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ان کے ایکسپرٹ کو پوچھئے ذرا ہم کو ٹرینٹی سمجھا سکتے کہ آپ؟ تو مسکرائے گا. آپ بولیں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ بولے گا ہم کو نہیں سمجھا، آپ کو کیسے سمجھائیں؟ ان کو نہیں سمجھا. اور لٹرلی ایسا بولتے ہیں وہ لوگ. میں خود کئی لوگوں کو پوچھا ہوں، نہیں آتا ہے ان کو سمجھانے. کچھ لوگ گرتے پڑتے کوشش بھی کرتے ہیں. کیسے؟ ٹرینٹی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور روح القدس
تینوں ایک ہیں، تین ہیں لیکن ایک ہیں۔ آپ کا بچہ میتھس میں فیل ہو جائے گا، اس کو اگر سالو کرنے کی کوشش کریں فیل ہو جائے گا۔ تین ایک کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ اور گرامر میں بھی فیل ہو جائے گا۔ کیا ہے یہ؟ سینٹنس ہی غلط ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں۔ اچھا، ثابت کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھو پانی ہے، جب پانی پانی ہوتا ہے تو پانی ہے، واٹر۔ فریج میں رکھیں گے کیا بن جاتا؟ برف۔ اور گرم کریں تو کیا ہو جاتی ہے اس کی؟ بھاپ۔ تو پانی پانی بھی ہے، پانی بھاپ بھی ہے، اور پانی برف بھی ہے۔ ایک ہی پانی لیکن تین حالتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرینٹی ہے۔ ان سے پوچھا جائے جب پانی برف ہوتا ہے تو بھاپ ہوتا ہے کیا؟ اور جب بھاپ ہوتا ہے تو برف ہوتا ہے کیا؟ اور پانی ہوتا ہے کیا؟ تو تم تو ایک ساتھ تین مان رہے ہو نا ایک وقت میں۔ ایک وقت میں پانی، بھاپ، برف اور پانی تینوں ہوتا؟ وہی پانی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے جس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے وہ عقل کا لنگڑا گھوڑا دوڑانے کی کوشش کرتا ہے اور ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، کیونکہ عقل والا وہ اکیلا تھوڑی نہ ہے، اور بھی تو عقل والے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ لومڑی سے زیادہ ہوشیار لومڑی پکڑنے والا ہوتا ہے۔ لومڑی سمجھتی ہے مجھ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن لومڑی پکڑنے والا چوپ دور سے بیٹھ کے جالا ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے اس کو پکڑنا ہے اپنے کو، تو اس سے ہوشیار وہ ہوتا ہے۔ باطل پھیلانے والوں سے زیادہ ہوشیار باطل کا رد کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی بصیرت ہوتی ہے۔ یہ ساری غلط باتیں اللہ کے بارے میں وہ لوگ عقل سے گڑھ کے بناتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے انہوں نے بنا دیا اس کو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم کے پاس نہیں، بس ذاتی فلسفے ہیں، اور اسی فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے اولاد قرار دے دی، جبکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 2، کھانے پینے کا محتاج ہونا عیسیٰ علیہ السلام کو انسان بناتا ہے، گاڈ نہیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں پہلے اللہ نے بتایا اللہ الصمد۔ الصمد کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ہم دیکھ چکے ہیں، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ کھلاتا ہے مخلوق کو، کھانے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کو کھلائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، اللہ نے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے۔ مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے آنے سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، وہ پہلے رسول بھی تو نہیں ہیں، ایک سلسلہ رسولوں کا ہے، ان میں سے وہ ایک بھی تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں حضرت مریم ایک صدیقہ تھیں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو عقیدے، قول اور عمل میں سچا ہو، جس کا دل حق کی تصدیق کرنے میں جھجکے نہیں، سچ بات سامنے آنے کے بعد دل اسے قبول کرنے میں لڑکھڑائے نہیں، اور حق بولنے کا موقع آئے تو حق بولیں، اور بولے تو ہمیشہ سچ بولے، اور اس کی پوری زندگی جس حق کو مانتا ہے اس کے مطابق ہو، اس کی زندگی اس کے دل کے عقیدے اور اس کے قول کے سچ ہونے کی گواہ بن جائے۔ قلب، قول اور قالب تینوں سچائی والے ہوں، اس کو صدیق کہتے، بہت اونچا مقام ہے یہ۔ آپ دیکھیے حضرت مریم کے بارے میں یہ جو سینٹنس ہے یا یہ جو کلیم ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ قرآن میں ملے گا۔
بائبل میں بھی نہیں. اتنا بڑا مقام بائبل میں بھی ان کو نہیں دیا گیا. قرآن میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ ان کے نیک ہونے، ان کے پاک باز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن نے بتایا کہ وہ عورت نیک عورت تھی. یہودی آج بھی حضرت مریم کو بدکار، زناکار مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو زنا سے پیدا ہونے والی اولاد اور جادوگر مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید کی، یعنی دونوں عقیدوں کی تردید کی اور سچائی بتائی. مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کے ایک رسول تھے. اس میں یہود کی تردید ہے جو جادوگر کہتے تھے، اور نصارہ کی تردید ہے جو ان کو بیٹا بناتے تھے. بتایا گیا کہ ان کی واقعی حیثیت کیا ہے. وہ جھوٹے نبی نہیں تھے نعوذ باللہ، اور وہ اللہ رب العالمین کی اولاد بھی نہیں تھے، وہ ایک رسول تھے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی سلسلہ رسولوں کا رہا ہے. نوح علیہ السلام سے لے کے بعد میں کتنے سارے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کتنے سارے نبی گزرے اور رسول تھے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھیں، نیک سچی عورت تھیں. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. کتنا آبویس ہے یہ، مطلب یہ سوچنے کے لیے غذا ہے. یہ وہ تو کھانا کھاتے تھے، تمہارے لیے روحانی غذا ہے، یہ سوچو. فوڈ فار تھاٹ. جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ گاڈ ہو سکتا ہے، کہ جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کسی اور چیز پر نربھر ہو، ڈیپینڈنٹ ہو. اس کی بنا، اس کی حیات کی بنیاد کسی اور خارجی چیز پر ہو. محتاجی اللہ کی شان کے مطابق نہیں محتاج ہونا. اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تم عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو، ذرا غور تو کرو. وہ کھانا کھاتے تھے، اور کہیں ان کی ماں کو بھی معبود نہ بنا لینا، وہ بھی کھانا کھاتی تھیں. آج بھی کیتھولکس میں حضرت مریم سے بھی دعا کرتے ہیں، وہ لوگ پریئر کرتے ہیں. آپ کو راستوں پر بہت سارے علاقوں میں دکھائی دے گا کہ حضرت مریم کا اسٹیچو بنا ہوا ہے، اور کوئی نہ کوئی آدمی اس کے سامنے، جیسا وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، ہاتھ دونوں جوڑ کے، یہ بھی جوڑ کے کھڑا ہے ان کے سامنے. وہ کسی سے پریئر کر رہی ہے اور یہ ان سے پریئر کر رہا ہے. دیکھ لیجئے آپ. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھی، بس اس سے زیادہ نہیں. وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھی. وہ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم ان کے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ بھی دیکھ لو کہ وہ کیسے جھوٹ میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کیسے دھوکہ کھاتے ہیں. اتنا واضح بتانے کے بعد بھی جو صاف ستھری بات ہے، جو عقل میں ایک دم فٹ بیٹھتی ہے، پھر بھی دیکھو کیسے وہ غلط بات کو مان کے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں، باطل عقیدے میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ کہیے کیا تم ایسوں کو پوجتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ فائدے کے. کہ اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کرو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، یہ اللہ ہے جو سنتا جانتا ہے، کہ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہے، اور اس کے مسائل کو اور ان کے حل کو جانتا ہے، اس کے حال کو جانتا ہے اور اس کے حل کو بھی جانتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے
اب دیکھیے یہاں ایک عجیب بات یہ ہے، واللہ هو السمیع العلیم. آج بھی جو نیو ٹیسٹمنٹ جس کو لوگ کہتے ہیں، انجیل میں اضافہ جو ہوا ہے نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب دی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں پکارا، الہ الہ لما سبختنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ جب خود خدا ہے تو کسی اور کو پکارے گا؟ مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ کس کو پکار رہے تھے؟ اور آج بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ آخری وقت میں اٹھائے جانے سے پہلے، ہم تو اٹھایا جانا مان رہے ہیں، وہ لوگ صلیب دینا مان رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہود نے نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب دی، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا. لیکن آج بھی ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام ایک گارڈن میں گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی. سوال یہ ہے کہ جو خود خدا ہو کسی اور سے دعا کرتا؟ ہم نے کئی کرسچن سے پوچھا، گاڈ دا فادر بھی گاڈ ہے، گاڈ دا سن بھی گاڈ ہے تمہارے نزدیک، تو گاڈ دا سن کا پریئر کرنا کسی سے تو ملتا ہے، وہ کس سے پرے کرتے تھے؟ بولے فادر سے. اور فادر سن سے پرے کرتا تھا کیا؟ بولے نہیں. تو دونوں میں بڑا کون ہے؟ فادر. تو بڑا ہے تو برابر اور ایک کیسے ہوئے؟ جب دو میں بڑا اور چھوٹا آ گیا تو دونوں ایکول نہیں تو ایک کیسے ہوئے؟ آپ بولیں گے میں اپنے آپ سے بڑا ہوں، میں بڑا بھی ہوں، میں چھوٹا بھی ہوں، میں سے بڑا ہوں. ہاں میں سے بڑا ہوں. کہاں بھرتی کریں گے آپ کو؟ ہاں، ایسا عقیدہ. اسلام کتنا پیارا دین ہے. ہمارا بچہ بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد. بولو بیٹا، کہو وہ اللہ ہے، ایک، یکتا. اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. ایک کا مطلب ایک اس کو اچھے سے معلوم ہے. لیکن کرسچن کو جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک میں انیک ہے، ایک لیکن تین. وہیں سے اس کی گنتی خراب ہو جاتی ہے اور زندگی بھر وہ لوگ اس کو مانتے لیکن سمجھ نہیں پاتے. اس لیے آج آپ دیکھیں گے ایک بڑا طبقہ عیسائیوں کا مسلمان ہو رہا ہے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں ہی نہیں آتا. کتنی ساری باتیں گھڑ کے رکھی گئی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لہٰذا اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا دین دیا اور قرآن جیسی کتاب ہم کو نعمت کے طور پر دی. بہت بڑی نعمت ہے یہ، دنیا کی دوسری نعمتوں سے بڑھ کے ہے. اس تعلق سے آخری آیت ہم دیکھیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے ان سب کا انکار کیا ہے جو اللہ کے برابر، اللہ جیسا کسی کو مانتے ہیں. اس میں مشرکین کی تردید ہے اور اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ جیسا کسی کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی بھی کفو نہیں. کفو برابری والے کو کہتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی برابری کا ہو. ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کی برابری کا ہو، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. تو یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. اس میں بھی اللہ کی احدیت ہے. قل هو اللہ احد میں احدیت ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. اللہ الصمد میں بھی احدیت ہے، وہ سب کا سردار ہے، سب اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ اکیلا ایسا ہی ہے، بس دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ایسا. لم یلد ولم یولد، وہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وہ اپنے وجود میں یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ مخلوق کے لیے پیدا ہونا مرنا، اللہ کے لیے نہیں ہے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا فِي أَسْمَائِهِ وَلَا فِي أَوْصَافِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، کہتے ہیں نہ اللہ کے اسماء میں کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس کے اوصاف میں کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کے برابر ہے۔ اس کے نام اس کے ہیں اور اس کے ناموں میں کمال درجے کی خوبی ہے، اور وہی ان ناموں کا مستحق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آدمی کا نام کیا ہوتا ہے؟ عادل، لیکن ظلم بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے حکیم، لیکن وزڈم اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، 50 مسٹیکس کرتا ہے۔ نام ہوتا ہے صالح، لیکن وہ نیک نہیں ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بالکل گناہگار قسم کا آدمی ہوتا ہے، شراب جوا اور سب کچھ کرتا ہے۔ تو نام رکھ لیتا ہے انسان اچھا، لیکن اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سب اچھے ہیں، اور اللہ اپنے ناموں کے مطابق ہے۔ وہ ساری صفات ہیں اللہ کی جو اس کے ناموں سے ظاہر ہوتی ہے، اور ساری صفات اچھی ہیں۔ اس کے اوصاف میں، اس کی صفات میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں، اس کی کوالٹیز میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ جیسے اللہ رحم کر سکتا ہے ویسے کوئی نہیں، جیسے اللہ جانتا ہے ویسا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کہیں گے اللہ ہمارے کچھ بھائی ہم کو دکھ رہے نہیں یہاں پہ، کچھ بھائی دکھائی نہیں دے رہے یہاں پہ۔ کچھ مسلمان دنیا میں تھے، نماز پڑھتے تھے، ہماری طرح روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہے جنت میں۔ ایسے کیسے ہو گیا کہ ہم جنت میں آ گئے اور وہ نہیں آئے؟ اللہ سے ضد کریں گے، جیسے کوئی حق مانگنے والا ضد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جہنم میں سے ان کو پہچان کے لے آؤ۔ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کو پہچان کے برابر لے کر آئیں گے۔ ان کی نمازوں کی وجہ سے آگ نے ان کے چہروں کو جلایا نہیں ہوگا، سجدے کے جو اعضاء ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ آئیں گے، کہیں گے اللہ سب کو لے کر آ گئے، اب کوئی بچا نہیں۔ اللہ کہے گا پھر جاؤ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لے آؤ جس کے دل میں درہم و دینار، بعض روایت میں اس طرح سے دینار کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو لے کر آؤ۔ جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے، پھر لے کے آئیں گے، کہیں گے اللہ اب کوئی نہیں بچا۔ اللہ پھر بھیجے گا، کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو بھی لے کر آؤ۔ پھر جائیں گے، اور لوگ ہوں گے جہنم میں، ان کو بھی لے کے آئیں گے، کہیں گے اللہ اب تو کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ کہے گا نبیوں نے سفارش کی، فرشتوں نے سفارش کی، نیک بندوں نے، ایمان والوں نے سفارش کی، اب سوائے رحمان کے کوئی نہیں بچا۔ اور اللہ تعالیٰ خود جہنم سے، اپنی رحمت سے خود جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی گئی، جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی، اور ان کو نکال کے جنت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے اللہ سے ضد کر رہے تھے، ہمارے بھائی نہیں دکھ رہے ہم کو یہاں پہ، کہاں گئے وہ؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم جنت میں آ گئے وہ نہیں آئے؟ اچھی بات ہے، جاؤ نکال کے لاؤ۔ کتنوں کو لائے؟ اپنے حساب سے۔ پھر اللہ نے بھیجا، پھر لاؤ، پھر لائے، اب نہیں بچا، پھر لاؤ ذرہ برابر، پھر لے کے آ جاؤ۔ پھر جائیں گے، لے کے آئیں گے، اب تو کوئی بچا ہی نہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کوئی نکالنے لائق نہیں ہے، اب بچا نہیں جہنم میں جس کو واپس سے جنت میں ڈالا جا سکے۔ اللہ کو معلوم ہے اللہ کی رحمت ان کے رحم سے وسیع ہے، وہ بھی اتنا رحم والے نہیں، اس سے زیادہ اللہ رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، قیدیوں میں سے ایک عورت دوڑی دوڑی پھر رہی تھی، جس بچے کو دیکھتی اپنے سینے سے لگا لیتی اپنا بچہ سمجھ کے۔ آپ نے کہا اس عورت کو دیکھو، حضرت عمر سے کہا کیا تمہیں لگتا ہے یہ عورت اپنی اولاد کو آگ میں پھینک دے گی؟
کہ اللہ کے رسول اس کے بس میں ہو تو کبھی ایسا نہیں کرے گی، اس کے اختیار میں ہو تو الٹے اپنی اولاد کو تو بچائے گی آگ سے، آگ میں کیسے پھینکے گی؟ کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس عورت سے بھی زیادہ رحیم ہے، ایمان والے بندوں پر۔ تو انسان کتنا بھی رحم والا ہو، بابا کے بارے میں رحمت کا عقیدہ ہے، بابا بڑے رحم کرنے والے ہیں، ان کے پاس گئے سفارش کیے تو بیڑا پار ہے، اللہ اس سے زیادہ رحیم ہے، اللہ ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحیم ہے، اللہ کی کسی صفت میں کوئی اس کے برابر نہیں۔ پھر اللہ اگر سزا دینے پر آئے تو قیامت کے دن آپ دیکھیں سارے نبی ڈر رہے ہوں گے، لوگ سفارش کے لیے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے اللہ آج ایسا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے آج اللہ بہت غصے میں ہے، اللہ کی طرح کوئی پکڑ نہیں کرتا ہے، اللہ جیسا عدل کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ جیسا رحم کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے اوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا جانتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ جا کے بیٹھ رہے سائیکیٹرسٹ کے پاس، انگزائٹی ہوتی، ٹینشن ہوتا، فلانا ہوتا، یوں ہوتا، تو ہوتا، پھر وہ کیلکولیٹ کر رہا اپنے دماغ میں، گھر کا بھی سوچ رہا، آپ کا بھی سوچ رہا، دیکھ رہا ہے پیسے دے بھی سکتے کہ نہیں دے سکتے، کیا ان کی اوقات ہے، سب سوچ کے پھر آپ کو دوائی دے رہا، علاج بتا رہا آپ کو، لیکن آپ کے دل میں کیا ہو رہا اس کو نہیں معلوم، آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہے اس کو نہیں معلوم۔ وہ اندازہ لگا سکتا ہے، ہوا میں تیر چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک فن ہے، اس کی اپنی ایک صلاحیت ہے، حد ہے اس کی، ایک انتریامی نہیں ہے وہ اندر تک آپ کے دل کی کیفیت نہیں جانتا۔ ایک گونگا آدمی جس کو تکلیف ہے، دل میں دکھ ہے اس کو، وہ کسی سے بیان کرے تو کیسے بیان کرے؟ جو بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، بتائیے کیسے بولے؟ اس کا دکھ کون جانتا ہے؟ نہ لکھ کے بتا سکتا ہے مجھ کو کتنی تکلیف ہے، نہ زبان سے بتا سکتا ہے، نہ اشاروں سے بول سکتا ہے، بتائیے کس کو بتائے اپنا درد؟ اس کا دکھ اللہ جانتا ہے، اس کا درد، اس کی تکلیف اللہ جانتا ہے۔ وہ مریض جو بستر پر پڑا ہوا ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا، زبان سے بھی نہیں بول سکتا، اشاروں سے بھی نہیں بول سکتا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مخلوق کی معلومات کی چاہے کتنی محبت کیوں نہ ہو، ایک حد ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، وہ بھی بہت تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف دل کو مائل کرنا جہالت ہے اور ناکامی کی شروعات۔ آدمی اس کے سامنے نہ گڑ گڑائے جو اس کے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، کہ اگر تو بولنے میں بھی ناکام ہو، بولنے بھی نہیں آئے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو معلوم ہے تیرے دل میں کیا ہو رہا۔ جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ سے تعلق کا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ بندوں کا معاملہ، ارے بولو تو صحیح کیا ہو رہا تم کو، نہیں آ رہا بولنے، ارے تم بولیں گے نہیں تو کیسا سمجھے گا ہم کو کیا ہو رہا تم کو۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کو بولنے نہیں بھی آ رہا تو اس کو معلوم ہے۔ آپ کو بولنے کی صلاحیت، گرامر اور ڈکشنری اور سارے الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھنے کے لیے، اپنے حال کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ جانتا ہے، انسان کی فطرت کہتی ہے کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو بتانے کی ضرورت نہ ہو، بتانا ایک اضافی چیز بن جائے، لیکن واقعی اس کے سامنے انسان اپنے دل کو اس کی طرف کر لے، وہ اس کے دل کی کیفیات کو، اس کے دل میں اٹھنے والے کیفیات کو، جذبات کو جانتا ہو۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، ایسے اللہ کو ہم مانتے ہیں، ایسے اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اس کے اوصاف میں کوئی بھی صفت آپ لے لیجئے اللہ کی، رحم، علم، حکمت، قدرت، حیات، کلام، فیصلہ کرنا، اس کے افعال میں سے، ولا فی افعالہ، عدل و انصاف کرنا، سزا دینا،
مدد کرنا، شفا دینا، جتنے افعال ہیں اللہ کی طرح کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تعجب اس انسان پر ہے جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی طرف مائل ہو جائے، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف اپنے دل کو پھیر لے۔ اس پہ تعجب ہے اور افسوس بھی کہ تو نے بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کی طرف اپنے دل کو کر لیا، بلکہ وہ چھوٹا بھی نہیں ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ۔ تو نے قادر کو چھوڑ کے ایسی کی طرف اپنے آپ کو پھیر لیا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے دیے بغیر ملتا ہی نہیں ہے، کہ قبر پر جا رہا ہے اور اولاد مانگ رہا ہے، اپنے لیے شفا مانگ رہا ہے، رزق میں برکت مانگ رہا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ رزاق ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاءک، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ اور قبر کی مٹی ہاں پیشانی پر مل کے سمجھ رہا ہے کہ اب ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ تو یہ بات شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہی ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے خود کئی باتیں کہیں جو اللہ کے برابر کوئی نہیں کو بتاتا ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ند۔ ند کا معنی ہوتا ہے مقابل، ٹکر کا، برابری والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے کوئی ند قرار نہ دو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی برابری والا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور بارش برسانا، زمین سے اناج اگانا، تمہیں زندگی دینا اور زندگی کی بقا کے وسائل پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی بجائے کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سب محتاج ہیں، سب ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دی ہیں اور اللہ نے کی ہیں، وہ محتاج ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات جتنی گئی جن کو تم پوج رہے ہو آج، وہ سب کھاتے پیتے تھے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ کائنات کا نظام بناتے یا چلاتے نہیں تھے، وہ اس نظام کے تحت تھے، اس کے انڈر تھے۔ وہ کون ہے جس نے اس کا نظام بنایا؟ وہ اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو، اللہ کے برابر اوروں کو نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو جن کو تم برابر کر رہے ہو یہ سب کام نہیں کرتے جو اللہ کرتا ہے۔ اس سورۃ البقرہ میں اللہ نے بات کہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم، بھیانک، سنگین، بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے اور اپنے وجود کو کسی اور کے آگے جھکا رہا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، وجود اللہ نے تجھ کو دیا، اور تو کسی اور کا عبادت گزار بن رہا ہے، کسی اور کے آگے جھک رہا ہے، کسی اور سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کے برابر کسی اور کو مان رہا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اور خالق ہو اللہ کے سوا؟ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ تو بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ زندہ انسان رہے ہوں یا مٹی پتھر کے بت ہوں، وہ کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو بنے ہوئے ہیں وہ معبود ہو سکتے؟ تجھ کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے، تو بنا ہوا بنے ہوئوں کی عبادت کرے، کتنا بڑا جہل ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کو پوجتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، بت کو بناتے ہو اور خود اسی کی عبادت کرتے ہو، اپنی کریشن کو تم ورشپ کرتے ہو جو تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کی جہالت ہے کہ وہ یہ بھول جائے کہ مجھے بنایا کس نے، اور پھر کسی اور کے آگے اپنے آپ کو، اس وجود کو جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس وجود کو کسی اور کے آگے جھکائیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور لفظ آیا ہے مثیل، اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز اللہ کی شان کے خلاف ہے
وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مثل کسی کو مانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ آج دیکھیے، آج لوگ کیوں جاتے چچا درگاہ پہ؟ نہیں گئے تو چلتا گیا، وہ اپنا وسیلہ ہے، کیا کریں گے وہ؟ کون بولا؟ ارے کورٹ میں جاتے اپنا کیس لڑنے کے لیے خود لڑتے کیا؟ نہیں، وکیل لگتا نا؟ ہاں، یہ ہمارے وکیل ہیں جو قیامت کے دن ہمارا کیس اللہ کے ہاں دربار میں لڑیں گے۔ اچھا، جج کون ہوگا چاچا؟ اللہ۔ دنیا میں جج کو معلوم رہتا غلطی کیے کہ نہیں کیے؟ نہیں، اس لیے وکیل لگتا نا ثابت کرنے کے لیے مجرم ہے کہ نہیں ہے، ثبوت کی بنیاد پر کرتا نا۔ ہاں، اللہ کو نہیں معلوم کیا ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، اللہ کو وکیل کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے لڑے وہ، پھر اللہ کو معلوم پڑے گا ہاں گناہ گار نہیں ہے، چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہے نہیں، تو کیوں مثال دیے جج کی اللہ کے لیے ویسی جیسے دنیا کی ہوتی ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، نہیں ٹھیک ہے، وہ نہیں تو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے کیا کرتے؟ ڈول لگتا کہ نہیں لگتا؟ لگتا، تو ڈول سے پانی نکالتے، ڈائریکٹ تھوڑی ملتا پانی اس کا؟ ہاں نہیں ملتا، تو ویسی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ لگتے۔ کہاں مثال دے رہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ایسا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ مثال کون گھڑا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ نہیں، ہمارے باپ دادا بتایا ہم کو۔ جہالت، مثالوں کے ذریعے سے عقائد بنانا، مثالوں کے ذریعے سے عقائد بنانا کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم اللہ کے لیے مثال گھڑو گے اللہ کو بڑا بتانے کے لیے اپنی عقل سے، لیکن تم اپنی جہالت میں علم کی کمی کی بنیاد پر مثال بناؤ گے، اللہ کی عظمت کی بجائے، تعظیم کی بجائے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بن جاؤ گے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بعض اوقات انسان کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے، خود جاہل ہوتا ہے، ایسے طریقے سے تعریف کرتا ہے کہ اس کا انسلٹ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کسی کو آپ کہیں آپ بیوقوف نہیں ہو، آپ جاہل نہیں ہو، آپ گدھے نہیں ہو، آپ پاگل نہیں ہو، میں پکا بول سکتا ہوں پاگل نہیں ہو، بتائیے آپ کیا بولیں گے؟ تو پاگل ہو گیا، ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے تعریف کرنے کا؟ بولے میں بول رہا نا پاگل نہیں ہیں آپ، گدھے بھی نہیں ہیں آپ۔ تو بعض اوقات جاہل آدمی تعریف کرنے جاتا اپنی عقل سے اور انسلٹ کرنے والا بنتا ہے۔ کسی آدمی سے آپ جا کے کہیں آپ نالائق نہیں ہو، پکی بات ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، بتائیے آپ وہ کیا کرے گا؟ ناراض ہوگا وہ، دیکھو کیسا آدمی ہے، میں نالائق نہیں بولے تو بھی غصے میں آ رہا ہے نالائق شاید۔ پھر تعریف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان کے بارے میں تعریف کرنے میں غلطی کر جاتا ہے، ایسے طریقے سے تعریف کرتا ہے جو تعریف کے بجائے اس کی مذمت ہوتی ہے۔ بتائیے اللہ کو تو یہ جانتا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں اللہ کو، اللہ کے بتائے بغیر اس کو معلوم ہو سکتا ہے اللہ کیسا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علم سے آزاد ہو کر اللہ کے بارے میں باتیں بنائے گا، غلطی کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، بلکہ اس سے پہلے عقیدہ بنانے کے لیے کتاب و سنت کی ضرورت ہے، اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی طرح فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں اللہ جیسا۔ تو سملیرٹی، اللہ کی مماثلت، اللہ کے مثل کسی کو ماننا جائز نہیں ہے، اللہ سب سے الگ ہے۔
آپ کے تصور میں آپ جو بھی تصور کرو اللہ اس سے الگ ہے. اللہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ یونیک ہے، وہ اللہ ہے. اپنی عقل سے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ امیجنیشن میں بھی سملیرٹی ہوتی ہے. پریویس نالج جو ہوتا ہے اس کے بیس پہ ہی آدمی پچھلے تجربے کی بنیاد پر ہی امیجن کر پاتا ہے. اللہ ہر چیز سے الگ ہے، اللہ ہر چیز سے الگ ہے. اللہ کی طرح کچھ نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں. اس لیے جب بھی ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں، جیسے اللہ کے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو ہاتھ ہمارے ذہن میں انسان کے نہ آئیں. کیوں؟ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں. اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن کیا ہماری طرح ہاتھ؟ نہیں. اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ کی شان کے مطابق ہیں، ان کے بارے میں مخلوق کی طرح عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو کسی مخلوق کی طرح امیجن نہیں کرنا چاہیے. اللہ دیکھتا ہے، انسان کی طرح نہیں. اللہ کا کلام مخلوق کی طرح ہے؟ نہیں. اللہ کا سننا بندوں کی طرح ہے؟ نہیں. آپ نے حدیث سنی اس سے پہلے، سارے بندے جنات اور انسان اولین سے آخرین تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اپنی چاہت کے مطابق مانگیں ایک وقت میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعا کو، مطالبے کو سنتا ہے اور ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق دینے پر قادر ہے. دنیا میں کتنے لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں؟ ہمارا سننا ایسا ہو سکتا ہے کلاس میں بٹھائیے 10 بچوں کے بیچ میں، ٹیچر کو دیکھی کیسی جان کھاتے اس کی، ایک 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 آؤ بولتے ہو لوگ، سب ایک ساتھ چلاؤ مت، سب ایک ساتھ سوال مت پوچھو. کتنا بھی صلاحیت مند انسان ہو وہ نہیں سن سکتا ایک ساتھ سب کی بات کو. انسان کی حد ہے، مشینوں کی اپنی حد ہے، مشینوں کی اپنی حد ہے. اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ سارے عیوب سے پاک ہے اور خوبیوں میں سب سے اونچا ہے. سارے عیوب سے پاک اور خوبیوں میں سب سے اونچا. تو اللہ کے مثل کچھ نہیں. تو جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات آئے اس کو کسی مخلوق کی طرح امیجن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات کو بھی نہیں اور اللہ کی صفات کو بھی نہیں، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا اس کا کوئی سمیع نہیں، ہم نام، ہم وصف. اللہ فرماتا ہے هل تعلم له سمیع، کیا اللہ کا ہم نام بھی تو کسی کو جانتا ہے؟ ہم نام سمیع اللہ کے اسم والا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی جتنے اسماء ہیں ان سے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. اللہ کا کوئی بھی نام میننگ لیس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں حسن ہے، خوبی ہے. خوبی کے لیے میننگ ہونا ضروری ہے، بے میننگ خوبی ہوتی کیا؟ اس کا میننگ ہے، اچھا معنی اس کا ہے، خیر ہے، وہ بھلائی ہے، اس میں اچھائی ہے، حسن ہے اس کے اندر. تو اللہ کے جتنے نام ہیں سب خوبیوں والے ہیں. تو اللہ خوبیوں والا ہے، تو وہ خوبیاں هل تعلم له سمیع، اس کا ہم نام، اس کا ہم وصف، اس کی صفات والا تو کسی کو جانتا ہے؟ سوال ہے لیکن جواب اس میں چھپا ہوا ہے، نہیں. اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہم نام، اللہ کا ہم صفت، ہم وصف کوئی نہیں ہے. اللہ کے ایکول، اللہ کے سملر کوئی نہیں ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفو برابری والے کو کہتے ہیں، جوڑی دار کو بھی کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں یعنی لا صاحبۃ لہ، اس کا کوئی جوڑی دار نہیں ہے جو اس کی ایکول ہو، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے کہتے ہیں. یعنی اولاد کی بات، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہوئی، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور اولاد کا تصور کہاں سے لا رہے ہو؟ اس کے تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے.
ولم یکن لہ کفوا احد، جو اس کی برابری کا ہو، پارٹنر ہو اس کا کوئی۔ ولم یکن لہ کفوا احد کی تفسیر میں مجاہد جو کہ تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، جنہوں نے 8 مرتبہ ان سے قرآن کو سنا ہے، تفسیر کو قرآن کی، کہتے ہیں۔ اور امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں جب بھی تفسیر بیان کرتے ہیں عموماً مجاہد رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی لا صاحبۃ لہ، ان کی اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، جوڑی والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے کوئی بیوی ہی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے بھی صاحبہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی نفی کی ہے، اس کا انکار کیا ہے سورۃ الانعام میں۔ تو یہی معنی مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی جوڑی والی یا بیوی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی عدل نہیں، ایکول، برابری والا۔ اللہ فرماتا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ کفر کرنے والے اپنے رب کے ساتھ برابری والا مانتے ہیں۔ اگرچہ یاد رکھیں مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، لیکن برابر ماننا اس اعتبار سے کہ اللہ بھی معبود وہ بھی معبود، تو برابر کر دیا، اگرچہ مقام میں اللہ کو بڑا مان رہے لیکن برابر تو مان لیا، اس اعتبار سے کہ عبادت کے حقدار یہ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن کفر کرنے والے اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، کس کو؟ اپنے معبودوں کو۔ اسی طرح سے اللہ کا کوئی کفو نہیں، اس میں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ایسا بھی نہیں کہ کمزوری کے سبب کوئی اس کا مددگار ہو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پس تو اللہ کی بڑائی خوب خوب بیان کرتا رہے۔ اللہ کے لیے بڑائی ہے، کمزوری نہیں، اللہ کے لیے پاکی ہے، عیب نہیں، اللہ کے لیے خوبیاں ہیں، اللہ کے لیے برائیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا، یہ اپنے انجام کو اور اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس صورت کے معنی کو صحیح طور پر سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ ہم اس صورت میں جو اللہ کے بارے میں باتیں بیان ہوئی ہیں ہم ان کو سمجھیں، ان پر ایمان لائیں، اور اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں ان چیزوں کا اظہار ہو، اور اس کے مطابق ہم جئیں، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہم سب کو موت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائیں، اور اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائیں، اور اس میں کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائیں، اور آئندہ بہتر طور پر دین کی بات کہنے سننے کی توفیق دے۔